السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم شیئر مارکیٹ، شیئر کو اردو میں حصص کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو شیئر مارکیٹ کے حلال و حرام کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ شیئر مارکیٹ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں، اگر ہے تو کن صورتوں میں۔ انہی صورتوں کو ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں، تو آپ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، شیئر مارکیٹ دو اور ناموں سے جانے جاتے ہیں، جیسے اسٹاک مارکیٹ، ایکویٹی مارکیٹ۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ہم کلمہ طیبہ کو پہلا کلمہ اول کلمہ کہتے ہیں، بس آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ عزیز دوستو، ایک مشہور حدیث ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی زندگی کے اعتبار سے اس کو جن دینی احکام کی ضرورت پڑتی ہو ان کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازار میں کام کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک کہ مسائل نہ جانیں۔ تو میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ہم مین ٹاپک پر آتے ہیں۔ دوستو، شیئر مارکیٹ کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ کچھ علماء اس کو سرے سے ہی ناجائز کہتے ہیں، ان کی بھی اپنی دلیل ہے دوستو، ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی ناجائز کہہ دیا۔ لیکن جو میجورٹی علماء کی ہے، علماء کی جو اکثریت ہے، وہ چند شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ انہی شرائط کو میں جلدی جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو پہلا جو ہے فرسٹ جو ہے نیچر آف دی بزنس، یعنی کمپنی بنیادی طور پر کام کیا کرتی ہے، یعنی کمپنی جو ہے حرام کاروبار نہ کرتی ہو بلکہ حلال کاروبار کرتی ہو۔ پہلے میں آپ کو ایک سیکٹر وائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے بینکنگ ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک سیکٹر ہے بینکنگ کا، اس میں چاہے کون سا بھی بینک آنے دو، یہ سارے جو ہے نیٹ ورک چھیتر سے آؤٹ ہے، الا یہ کہ اسلامک بینکنگ ہو۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کمپنی حرام کاروبار نہ کرتی ہو، اس کی میں تفصیل بتا دیتا ہوں، تو آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے۔ دوستو، آگے میں آپ کو جتنے بھی چیزیں بتانے جا رہا ہوں یہ سارے جو ہے ناجائز ہے۔ جتنے بھی کمپنیاں بنیادی طور پر اگر یہ کام کرتی ہے تو وہ جو ہے سرے سے ہی ناجائز ہو جائیں گے۔ پہلے جو ہے الکحل، یعنی کہ شراب کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں۔ دوسرا جو ہے پورک یعنی خنزیر کا ذبیحہ، یعنی ان کا گوشت کا جو ہے کاروبار، خرید و فروخت، ایکسپورٹ امپورٹ جو بھی آپ بولیں۔ تھرڈ ہے گیمبلنگ، یعنی کہ جوا، سٹہ، لاٹری وغیرہ۔ فورتھ ہے انٹرٹینمنٹ، مطلب موویز، فلم، میوزک، نائٹ کلبس، یہ جتنی بھی چیزیں اس میں آتی ہیں آپ سمجھ لیں یہ پوری جو ہے ناجائز ہے۔ ففتھ ہے ربا یعنی کہ سودی لین دین والی کمپنیاں، یعنی کہ فائنینس آپ بول سکتے، مطلب سودی لین دین والی کمپنی جتنے بھی ہیں سارے جو ہے حرام ہیں۔ سکسth ہے بینک، جیسے میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ بینکنگ یہ جو ہے پورا سیکٹر ہی جو ہے نیٹ ورک چھیتر سے، مطلب یہ آؤٹ ہے، باہر ہے، اپن جو اس میں سوچ بھی نہیں سکتے سوائے اسلامک بینکوں کے۔ سیونتھ ہے انشورنس کمپنیز، یعنی کہ انشورنس کی جتنے بھی کمپنیاں ہیں، جتنے بھی اس کے انڈر آتی ہے، وہ جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ انشورنس تو اسلامکلی جو ہے پوری بنیادی طور پر ہی حرام ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ 8th ون ہے نان سلاؤٹر کمپنیز، غیر شرعی ذبیحہ فروخت کرنے والی تجارتی کمپنیاں، یعنی کہ جو حرام جانور ہو اور اگر حلال جانور بھی ہو تو اس پر جو ہے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کی جاتی ہو، تو وہ کمپنی سمجھ لیجیے آپ۔ 9th ون ہے ویپنس یعنی کہ ہتھیار بنانے والی کمپنیاں، اسلحہ بنانے والی کمپنیاں یا فیکٹری بھی آپ جو بولے آپ بول سکتے، تو یہ بھی جو ہے ناجائز ہے شرعاً۔ 10th ون ہے شوگر کی فیکٹریز، یعنی کہ گنا کی جو فیکٹری ہوتی ہے وہ بھی جو ہے علماء جو ہے اس کو بھی ناجائز بتاتے ہیں، کیونکہ گنے کے جو بھوسے سے الکحل تیار کی جاتی ہے۔ اپنا نیکسٹ ہے کیبنیز، صحیح پروننسیشن کیا ہے وہ صحیح سے کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ کیبنیز یعنی کہ آپ بول سکتے بھانگ، چرس، گانجا وغیرہ، اس میں ٹوبیکو بھی اس میں شامل ہے۔ تو میں نے تقریباً کور کرنے کی کوشش کی ہے دوستو۔ اب سیکنڈ کرائٹیریا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہو، جیسے کہ فارما سیکٹر ہے، آئی ٹی ہے اور آٹو موبائلس ہے، تو اگر یہ بنیادی طور پر اگر حلال کاروبار کرتی ہو لیکن وہ جزوی طور پر، یعنی کہ تھوڑے بہت جو ہے وہ حرام کاروبار میں بھی سرمایہ کاری کرتی ہو، تھوڑے بہت نہیں، آپ جتنا ہی بول سکتے، مطلب یہ کہ پیسے لگاتی ہو، تو ضروری ہے کہ ایسی چیزوں میں سرمایہ کاری کا 33% یعنی کہ 33% سے زیادہ نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ بھی سمجھو نیٹ ورک چھیتر سے آؤٹ ہو گئی۔ تھرڈ کرائٹیریا ہے
انکم فرام نان شریعہ کمپلائنٹس، مطلب یہ ہے کہ بینک یا کسی دوسرے طریقے سے سود یا سود کی کمائی نہ ہو، اور اگر ہو تو ایسی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے نفع کا تناسب مجموعی آمدنی میں 5% سے زیادہ نہ ہو۔ یاد رہے دوستو۔ فورتھ کرائٹیریا ہے انٹرسٹ بیئرنگ ٹو ٹوٹل ایسیٹس، مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے سودی قرض حاصل نہیں کیا ہو، اور اگر کیا ہو تو وہ مجموعی سرمایہ کے یعنی کہ ٹوٹل ایسیٹ میں سے 33% سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی کہ جو سیکنڈ کرائٹیریا ہے، یہ فورتھ کرائٹیریا بھی ایسا ہی ہے کہ 33% سے زیادہ نہ ہو۔ نیکسٹ اور ففتھ کرائٹیریا ہے کہ کمپنی کے شیئرز کو اس کے فیس ویلیو سے زیادہ قیمت پر بیچنا اس وقت جائز ہوگا جبکہ کم سے کم 50% یعنی 50% سے زیادہ سرمایہ ٹھوس سامان یعنی کہ فکسڈ ایسیٹس کی شکل میں ہو۔ سیال اثاثہ، یہ سیالے ہے یا سیالے ہے، یہ اس کا صحیح تلفظ نہیں آ رہا مجھے۔ سیال اثاثات جو ہے مطلب لیکوڈ ایسیٹس اور دوسروں کے ذمے واجب الادا اکاؤنٹس پیبل 50% سے زیادہ نہ ہو۔ اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو شیئر کو اس کی قیمت سے زیادہ میں بیچنا جائز نہیں ہوگا، علماء یہ فرما رہے ہیں۔ سکس کرائٹیریا ہے اگر کمپنی کا کچھ سرمایہ، مطلب وہی جو میں آپ کو بتایا کہ انکم فرام نان شریعہ کمپلائنٹ میں نے جو آپ کو تھرڈ کرائٹیریا میں بتایا، اگر ایسا ہو تو ضروری ہے کہ ان ذرائع سے حاصل ہونے والے نفع کو بلا نیت، یعنی کہ جو کیپٹل گین ہے یا پھر ڈیویڈنڈ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، بلا نیت ثواب صدقہ کر دیا جائے، چاہے اس میں 5% ہو، 2% ہو یا 1% ہو، تو اس کو جو ہے صدقہ کر دیا جائے۔ اس کو کیسے نکالنا ہے، کیسے نکالتے ہیں، تو اس میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ۔ اور اس بارے میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ AGM مطلب اینول جنرل میٹنگ جو ہوتی ہے، شیئر ہولڈرز کے جو اجلاس ہوتے ہیں، اس میں سود کے خلاف آواز بھی اٹھائے۔ تو یہ چند شرائط تھی دوستو۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں 3 بڑے سوالات آ رہے ہوں گے، مجھے پتہ ہے۔ پہلا یہ کہ میں کون ہوں جو یہ شرعی اور فقہی مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اتنے شرائط کے بعد تو بہت تھوڑے سے کمپنیاں بچیں گے انویسٹ کے لیے۔ اور تیسرا کوشچن جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے کمپنیوں کو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ کمپنی حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا آپ کو یہ 3 سوالات ذہن میں آ رہے تھے؟ آپ نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ایمانداری سے۔ تو سب سے پہلے میں فرسٹ کوشچن کا میں جواب دیتا ہوں۔ دوستوں میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں، سب سے پہلی بات، لیکن میں نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ سارے علماء کی ہی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، کتاب کا نام جدید مالیاتی ادارے فقہ اسلامی کی روشنی میں، اور آپ اس کتاب کے مصنف دے سکتے ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ۔ اس کا باب ہے 6 اور پیج نمبر ہے 80۔ دوستو تقریباً باتیں میں نے یہاں سے ہی لی ہے، اور باقی کے جامعۃ الرشید کراچی کے مفتیان کرام نے شیئر مارکیٹ سے متعلق ایک ورک شاپ کرایا تھا، اس میں سے میں نے باقی باتیں لی ہیں۔ سارے ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ اور دوستو سب سے اہم بات یہ کہ بتانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، تو سب سے پہلے میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ میں نے غلط بات کی ہے تو آپ نیچے مجھے آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، مجھے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت ہی شکر گزار رہوں گا۔ ہم آتے ہیں سیکنڈ کوشچن پہ کہ اتنے سارے شرائط کے بعد کمپنیاں حلال بچے گی یا نہیں؟ تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ مارکیٹ میں تقریباً 5,000 سے بھی زائد کمپنیاں ہیں، اور ان میں سے پینی اسٹاک سے لے کے چھوٹے کمپنی سے لے کے لارج کیپ کے کمپنیز تک تقریباً 1,500 سے بھی زیادہ کمپنیاں جو ہے حلال ہے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً میں جو ہے وہ سارے حلال کمپنیز کا میں آپ کو تعارف بھی کراتا رہوں گا، میں آپ کو بتاتا بھی رہوں گا۔ آپ اس بارے میں زیادہ مت سوچیے انشاءاللہ۔ اور آپ جو ہے کسی کمپنی کے بارے میں اگر آپ نیچے کامنٹ کر کے بھی آپ اس کے بارے میں اسیس کروں گا، فنڈامنٹلی پورا دیکھوں گا وہ اسلامکلی جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے، میں آپ کو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں آخری کوشچن پہ کہ اتنے سارے کمپنیوں کے بارے میں کیسے معلوم کریں گے کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام؟ تو دوستو بہت سارے ایسے اپلیکیشن اور کیا بولتے ویب سائٹس ہے جو قابل اعتماد ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہے خوش رکھے، شاد و آباد رکھے کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمارے اپنے لیے جو ہے بہت ہی آسان کر دیے ہیں۔ ہم جو ہے صرف چند منٹوں میں جو ہے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کمپنی جو ہے حلال ہے یا حرام ہے۔
میں جو خود کون سے اپلیکیشن جو ہے پرسنلی یوز کرتا ہوں اور ویب سائٹ یوز کرتا ہوں، تو میں جو ہے بہت جلد اس کے اوپر ایک تفصیل سے ایک ویڈیو میں بنانے والا ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل اپلیکیشن کو جو ہے یوز کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ خیر دوستو، حلال و حرام سے متعلق جو ہے اگلا ویڈیو جو رہے گا اپنا، تو وہ رہے گا کہ کون کون سے جو ہے ٹریڈنگ کرنا جو ہے جائز ہے اور ناجائز ہے۔ جیسے کہ بہت سارے طریقے ٹریڈنگ کرنے کے، جیسے آپشن ہے، فیوچر ہے، ڈیلیوری ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے شارٹ سیل ہے، تو کون کون سے جو ہے شرعی طور پر جائز ہے اور کون سے ناجائز ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو رہے گا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آپ لائک کر کے ضرور شیئر کر دینا۔ جزاک اللہ خیر۔